کہ جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپائیں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے. لیکن آج ہمیں مدرسوں میں آنے کے بعد نہ یہاں کا مقصد سمجھتے ہیں نہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. اور اللہ نے جو ہمیں یہ قیمتی لمحات دیے ہیں کہ جوانی کا زمانہ اور یہ بچپن کا زمانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں, ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں, اپنے مستقبل کو اس کے ذریعے سے ہم روشن و تابناک بنائیں. اور ہماری جو ذمہ داری ہے ایک مدرسے میں آنے والے طالب علم کی حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں لوگوں میں, اور کس کے لیے منتخب کیا؟ اپنے دین کے لیے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے. اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم اپنا وقت ضائع کریں, ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت ہمارے ذمے کی ہے ہم اس امانت میں خیانت کریں. آپ یاد رکھیے کہ یہ جسم بھی آپ کا نہیں, اور یہ آنکھیں بھی آپ کی نہیں, اور یہ زبان اور یہ دل اور یہ دماغ اور یہ کان بھی آپ کے نہیں. یہ سب کے سب امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہم کیسا اس کا استعمال کرتے ہیں؟ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, یہ ہمارا جسم ہے, یہ ہماری فکر ہے, یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارا دماغ ہے, یہ ہمارا دل ہے, یاد رکھیے کہ یہ نسبت کہ اپنی ذات کی طرف ہم کرتے ہیں, ہم سب کے فرق کا خیال کرنے والے ہیں. ہمارا کچھ نہیں ہے, سب اللہ کا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقتیں دے کر ہمیں جب اس خاص کام کے لیے منتخب کر کے بھیجا تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اپنے آپ کو برباد کریں, اپنی صلاحیتوں کو برباد کریں, اپنی آنکھوں کو برباد کریں, ہم اپنے کانوں کو برباد کریں ایسی تافہ اور حقیر چیزوں میں کہ جس کا فائدہ دنیا میں ہم آپ کریں. میرے دوستوں میں آپ سے صاف کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذمہ داری رکھی ہے. اور آج کے دور میں جب امت مسلمہ کے حالات سے لے کر ہمارے بھائیوں پر دونوں قسم کے جو باہر توڑے جا رہے ہیں, ان کے جسم کے فراخے اڑائے جا رہے ہیں, ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, وہ پیاسے اور بھوکے تڑپ رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گویا کہ اپنے سرور کی مجلسیں اپنے بستروں میں سجائیں, موبائل کے ذریعے سے ہم ان جگہوں پہ جائیں, اور وہ حقیر اور انتہائی پانی جو لذت ہو سکتی ہے ہم اس میں اپنے آپ کو لگائیں. اور میں کیا کہوں, آپ حکومتوں کو جانے دیں, آپ بڑے بڑے لوگوں پر الزام نہ کریں کہ ہمارا تو سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں ان حالات میں. لیکن میں کیا کہوں, آج ہمارا حال کیا ہے وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں درد پیدا نہ ہو, ہمارے دل پہ چوٹ نہ لگے, اور ہم یہ نہ سوچیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مدرسے کا طالب علم بنایا, دین کے علم کے لیے منتخب کیا. ہماری جو صلاحیتیں ہیں ہم ان صلاحیتوں کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں, اور آگے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے میدان کا انتخاب کرے, ہم میدان عمل میں آ کر امت کے لیے جو سفینہ ہے اس سفینے کے ناخدا بن سکیں, اور اس کو ہم پھیر سکیں, اور اس کو آگے بڑھا سکیں, اس کی حفاظت کا ہم کام انجام دے سکیں. تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہاں کے اس وقت میں, یہاں ان سالوں میں جو ہم یہاں مدرسوں میں گزارتے ہیں, ہم اس کی تیاری کریں, ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں, اور یہ معمولی لذتوں کے لیے, معمولی کاموں کے لیے اپنے جسم کو برباد کریں, اپنی آنکھوں کو برباد کریں, اپنے کانوں کو برباد کریں, اور یہ ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی اس کا غلط استعمال کریں, اپنی راتوں کو برباد کریں, اپنے اوقات کا خیال نہ رہے, تو اس کے بعد اس کو نمازوں کا ہوش ہو, نظروں کا ہوش ہو. میرے بھائی میں صاف کہتا ہوں, اتنی بڑی خیانت ہے, اس خیانت کا اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ کوئی کالج کا بچہ ہے, وہ بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو غلط ہے. کوئی اسکول میں طالب علم تعلیم حاصل کرتا ہے, اس سے غلطی ہو جائے, ہو سکتی ہے, لیکن اگر ایک مدرسے کا طالب علم ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری؟ تو کیوں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا, اس نے کیوں اپنے آپ کو ایک مدرسے کے لیے طے کیا, اور یہاں وہ اپنے قیمتی ترین جو اوقات ہے وہ ان کو لگا رہا ہے, اس کے بعد اس کو خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے, ہمیں کس طرح یہاں زندگی گزارنی چاہیے, اور کس طرح اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے ہمیں. اور یہ آپ کی جو محنت سے یاد رکھیے, یہ محنت صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ محنت حقیقت میں پوری ملت اسلامیہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے, آپ کی اتنی بڑی تعداد یہاں پر ہے, اگر ایک بچہ یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں دین کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے, اور دین کو اس طرح ٹارگیٹ کیا جانا ہے, اور ملت اسلامیہ پر جس طرح اس کو
کو صحیح پوری طرح سے آراستہ کر کے دین کے لیے استعمال کر لیں اور دین کی طاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھپا دے اور ہمارے ذریعے سے دین کی تقویت کا سامان کر دے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی طاقت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم خواب دیکھ رہے ہوں اور وہ خواب دیکھ کر ہم بیدار ہوں تو ہماری دسترخوان تیار ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے مقصد کو متعین کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے نظام کو ہمیں مرتب کرنا پڑے گا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، میں صاحب کہتا ہوں یہ وقت کیا ہے؟ حقیقت میں اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ایک دی کوئی نعمت ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ آپ اس کا جیسا چاہیں استعمال کریں، اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ زمانے کی قسم انسان کو گھاٹا اٹھاتا، یقیناً انسان گھاٹا اٹھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ زمانہ جو اللہ نے ہمیں دیا، یہ عمر جو اللہ نے ہمیں دی، حقیقت میں یہی وہ زمانہ ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی، اور اس لیے قسم کھائی کہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اللہ نے ہمیں جو وقت دیا، ہم اس وقت کا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے ہمیں اس کا حساب دینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کا حساب دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جیسے ایک دکاندار حساب کرتا ہے شام کو آج ہم نے کتنی چیزوں کو بیچا فروخت کیا، اس میں ہمیں کتنا منافع ہوا، کتنی ہمیں امید کی اور کتنا گھاٹا ہوا۔ اسی طرح اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم پورے اپنے دن کو اور اپنی راتوں کو دیکھیں کہ ہم نے اس کا استعمال کیسے کیا۔ آج آپ دیکھیے جو عصری تعلیم حاصل کرنے والے اور بڑے بڑے امتحانات دینے والے ہیں، ان کا حال کیا ہے کہ وہ بعض مرتبہ 17 گھنٹے اور 16 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا بعضوں سے جو IAS کے امتحان دیتے ہیں یا بڑے امتحانات میں بیٹھنا چاہتے ہیں، مجھے معلوم ہوا اور میں نے بعض طلبا سے پوچھا، دیندار طلبا تھے، انہوں نے بتایا 16 گھنٹے ہم پڑھتے، 17 گھنٹے ہم پڑھتے۔ ہم نے کہا باقی جو 4-5 گھنٹے 7 گھنٹے ہوتے ہیں اسی میں سونا، اسی میں کھانا، اسی میں نماز۔ ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ایک ٹارگیٹ کو لے کر چلتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں، ہمیں نہ آنے کا پتہ، نہ یہاں رہنے کا پتہ، نہ اپنی زندگی کا پتہ، نہ اپنے مقصد کو ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ہمارے لیے ٹارگیٹ ہے، ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ آپ یاد رکھیے جب تک کہ ہمیں منزل کی خبر نہیں ہوگی ہم بھٹکتے رہیں گے اور کبھی بھی ہمیں راستہ نہیں ملے گا صحیح، اور اپنے آپ کو ہم ایسی تافہ چیزوں میں، حقیقی چیزوں میں کھپائیں گے اور لگائیں گے کہ اس کے بعد سوائے کہ افسوس بننے کی کچھ حال نہیں آئے۔ اس لیے اس وقت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 7 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، آپ کے سامنے صرف 3 مہینے بچے ہیں اس سال کہ آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات میں اگر آپ نے جو وقت گزارا اگر کوتاہی ہوئی ہے، آپ طے کیجیے کہ انشاءاللہ اس 3 مہینے کی جان کھپا لیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے ہم اس کوتاہی کو انشاءاللہ ختم کر کے اتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں گے کہ جو ہم سے چھوٹا ہے وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ آپ تاریخ دیکھیے اٹھا کر انگریزوں کی، انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا جو زمانہ عروج کا گزرا 700 سال تک، 800 سال تک کوئی مقابلے پر نہیں، کوئی مقابلے پر نہیں تھا۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، دنیا کے خزانے تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا، انہوں نے علم کا صحیح استعمال کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب انگریز آئے، عیسائی دنیا سامنے آئی، اور وہ پورا زمانہ جو ڈارک ایجز کہلاتا ہے ان کا 2300 سال کا زمانہ آنے کے بعد انہوں نے اس زمانے پر نگاہ ڈالی، اپنی کوتاہیوں کو محسوس کیا، اپنی غلطیوں کو ان کو احساس ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ 300 سال انہوں نے ایسی محنت کی ہے کہ جو 600 سال اور 800 سال کی محنت تھی، وہ محنت انہوں نے 300 سال میں کر کے دکھائی، اور آج ساری دنیا پہ ان کا ملغہ ہم کو نظر آ رہا ہے، اور دوبارہ ان کا نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے وہ ایسے ہی نہیں دیتا۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو ملے، اور محنت ایک فرد کی نہیں، محنت جب افراد کی نہیں، محنت جب تک پوری ملت نہیں کرے گی اور ہر فرد اور ہر جماعت اور ہر ادارہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گا، اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ ایک بڑے مقام کو حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس کو عزت دے، تو ہرگز ممکن نہیں جب تک کہ ہر فرد اور ہر جماعت اور ہر نظام اپنے بارے میں سوچ کر اور طے کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم طالب علم ہیں۔ اگر اپنی ذمہ داری کو ہم محسوس نہیں کرتے، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور تھوڑے سے مزے کے لیے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اللہ کی امانت میں خیانت
याद रखिए आप पूरे निजाम में खलल अंदाज होते हैं, पूरे निजाम में खलल अंदाज होते हैं। आपकी तरह इनफरादी गलती ये आपकी गलती नहीं है। इस गलती का असर मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि फिलिस्तीन तक पहुँचता है। आप ये समझते हैं कि हमने गलती की, आपकी गलती के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसले होते हैं। आप तय कीजिए आप अपने भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं। मैंने सबसे बड़ी बात कही कि हमें पहले मरहले में अपने आप को संवारने की जरूरत है। ये मशीन है चल रही है, हर पुर्जा अपना काम करता है और जब हर पुर्जा अपना काम बेहतर तरीके पर करेगा ये मशीन अपना काम पूरी तरह अंजाम देगी और उसके नतीजे सामने आएंगे। कोई अगर जरूर ढीला हो जाए मशीन कैसे चलेगी? आप इसी मशीन का हिस्सा है। आज आप ये समझते हैं कि आप तालिब इल्म हैं, आप आजाद हैं। तालिब इल्मों की जिंदगी तो शहजादों की जिंदगी होती है, लेकिन शहजादा भी अगर गलती करता है तो उसको हो सकता है दरबार के रोके, शहजादे साहब आपकी टोपी टेढ़ी है, शहजादे साहब आप पुराने जगह न जाइए, आप पुरानी दुकान में न बैठिए, आपकी शाया निशान नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने किसी दूसरे काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। अल्लाह ने तुम्हें पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए मुंतखब करके यहाँ भेजा। और मैं खास तौर से कहता हूँ ये मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह हजारों हैं, लेकिन नज़रुल उलमा का जो इम्तियाज है मैं सबसे बढ़कर गुज़राए नज़र है ये इम्तियाज भी समझता हूँ और जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई का सबसे बढ़कर अगर कोई इदारा फरीदा अंजाम दे सकता है तो मैं समझता हूँ कि इदारों नज़रुल उलमा के गुज़ार है जो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल से तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन में हासिल करते हैं और अल्लाह ताला किसी न किसी दर्जे में इनको इबादत कौम की सलाहियत भी अता फरमाते हैं। आप पर जिम्मेदारी, आप पर जिम्मेदारी मिल्लत इस्लामिया की, आप पर जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुस्तान की, मैं साफ कहता हूँ सारे आलम इस्लाम की। आप पर जिम्मेदारी तरह आपके अपनी जात की नहीं है, अल्लाह ने आपको नुमाइंदा बनाया। तो आप ये ना समझिए कि अगर आप कुछ करते हैं तो आपकी जात तक है, आप यकीन कीजिए कि आप जो करते हैं उसका असर पूरी मिल्लत तक जाता। आप यहीं इसी मजलिस में तय कीजिए कि इंशाअल्लाह हमसे अभी तक जो कोताही हुई हम तौबा करते हैं और अल्लाह से तय करते हैं, अल्लाह से मुआहदा करते हैं, उससे गोया के आहद करते हैं कि अल्लाह ने जो जिंदगी हमें यहाँ दी है ये एक अमानत है, हमने खयानत की तो हम तौबा करके अपनी अगली जिंदगी को ऐसा बनाएं कि मिल्लत इस्लामिया के लिए हम ऐसा कीमती जौहर साबित हो, एक ऐसा हीरो साबित हो कि जिस पल्ले में चला जाए वो पल्ला छूट जाए। आप अपनी कीमत को नहीं पहचानते, आप में से एक फर्द हकीकत में एक ऐसा जौहर है कि अगर वो जौहर अपनी हकीकत को पहचान ले और वो जौहरी के पास जाए तो फिर उसको मालूम हो कि इसकी कीमत क्या है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने आप को लाओ कामों में लगाते हैं, हमें दर्जों की पाबंदी का ख्याल नहीं, हमें नमाजों के एहतमाम का ख्याल नहीं। मैं देखता हूँ कभी 2 मिनट पहले ही आया नमाज 2 सफ़े हैं 1.5 सफ़े हैं और नमाज पढ़ने वाले कहाँ, मस्जिदें खाली हैं, वीरान हैं। मेरे भाइयों, आप पर तो वो जिम्मेदारी थी कि आप दूसरों की रहनुमाई करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आप अपने इलाकों में जाना है, आपको एक चराग बन के रहना है कि जिस तरह चराग से रोशनी होती है आप अपने चराग में तेल दाखिल कीजिए, भरिए, आप अपनी लौ को ठीक कीजिए, आप अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार कीजिए। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का मैंने वाक़या दर्जनों मरतबा सुनाया कि जब वो आगाज करते थे तालीम का, तदरीस का, तो उस वक्त अल्लाह से कहते थे जो तालिबान नबूवत है कि अल्लाह ने तुम्हें बड़े काम के लिए मुंतखब किया, लेकिन याद रखो ये कुर्बानी का काम है। अगर तुम कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करे, तुम बहुत आगे जाने वाले हो। लेकिन अगर तुम कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हो तो अल्लाह की मदद को बदनाम मत करो, अभी वक्त से अपने घरों को चले जाओ। मेरे दोस्तों, ये एक दूसरा रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मुझे आपसे मोहब्बत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फ़अअिद्द लिल-फ़क़्रि इंफ़ाक़ा, अगर तुम्हें मोहब्बत है तो फ़क्र के लिए ढाल तलाश करो, फ़क्र के लिए ढाल तलाश कर लो। क्या मतलब है इसका? अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को खपाने वाले, उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले, उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ती। उनके सामने मसाइल आ सकते हैं लेकिन उनकी मंजिल बहुत आगे है, उनकी मंजिल बहुत आगे है। कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं,
نبی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اللہ نے آپ کو ایک بڑے کام کے لیے پیدا کیا, آپ کو اللہ نے بڑے کام کے لیے یہاں بھیجا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایک فرد یہاں یہ طے کر لیں تو بہت زیادہ, پورے ملک کے لیے, سارے عالم کے لیے کافی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تناسب انتہائی خطرناک حد تک, بھیانک حد تک بگڑا ہوا ہے. ہمارے مدرسوں میں فارغ ہونے والے بچے اکثر کیا ہوتا ہے, 5%, 10% وہ ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں, جو اپنی زندگی کو کھپاتے ہیں اور پھر وہ اپنے لیے ایک میدان بناتے ہیں, اپنے لیے راستہ بناتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. لیکن اکثریت کا حال کیا, نہ یہاں پر ہوش رہتا ہے ان کو اور نہ فارغ ہونے کے بعد ہوش رہتا. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, جب یہاں ہوش نہیں رہتا تو فارغ ہونے کے بعد کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں, اللہ نے جو آپ کو وقت دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے یہ, آپ اس کو پہچانیے. آپ طے کیجیے کہ اپنے وقت کو ہمیں قیمتی بنانا ہے, ہمیں ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے, اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہے. اور اس کے بالکل برعکس ہم صرف ضائع ہی نہ کریں بلکہ برباد کریں. ہم راتوں میں بیٹھ کر اور باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہے. مقدس جگہ مسجد میں بیٹھ کر اپنی زبان سے کہنے والا کیا کہے, میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے سمجھتے ہوں گے اور جو بھی مرتکب ہے وہ جانتے ہوں گے. ہمارے ایک سے کہتا ہوں, آپ طے کیجیے, آپ اپنی راتوں کی حفاظت کیجیے, آپ اپنے اوقات کی حفاظت کیجیے, آپ ہر چیزوں میں اپنے آپ کو لگنے سے بچائیے اور یہ سمجھیے کہ کون کر رہا ہے, کیا آپ کے دشمن, کیا آپ کے دشمن ہے, آپ کو دشمنی کا احساس نہیں. آپ کا دشمن آپ کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد وہ سامان لوٹے, وہ آ کر اپنے آپ کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے, ان کے ساتھ مار پیٹ کرے اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرے, اور آپ اس کو اپنا دوست بنائیں, آپ اس کے ساتھ رہیں. اس سے بڑھ کر بے حمیت کی اور بے شرمی کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیا کرو, آپ نے کتنے اپنے دشمن اپنی آستینوں میں ڈالے ہیں. آپ یاد رکھیے, اگر آپ دوست دشمن کا فرق نہیں سمجھتے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ یہ بات یقین کے ساتھ جانیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا تو اللہ نے آپ کو ایک بڑے کام کے لیے منتخب کیا. تو آپ اپنی خود حفاظت کیجیے, آپ اپنے وقت کی حفاظت کیجیے, آپ جو نظام بنایا گیا اس نظام کی پابندی کیجیے اور ایسے کسی کام سے بچیے جو آپ کے راستے کو کھوٹا کرنے والا ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے یہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے نظام کا ایک حصہ بن سکتے ہیں, آپ ایک بہت بڑے نظام کا حصہ بن سکتے ہیں. میں اپنی زبان سے بہت سی باتیں کھل کر نہیں کہنا چاہتا اور شاید یہاں کہنا مناسب بھی نہ ہو, لیکن آپ یاد رکھیے, آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیے. آپ ایک بڑے مشن کے لیے ایک بڑے سپاہی بن سکتے ہیں, ایک بڑے جنرل بن سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی بڑی تیاری کی ضرورت ہے. اگر آپ ابھی تیاری کریں گے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ نہ جانے آپ کو کس بڑے کام کے لیے قبول فرمائے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہی اسی مدرسے کے فارغ حضرت العلماء کے, اللہ نے ان کو جو مقام دیا اور پھر اللہ نے ان کو جو ظاہری عزت بھی دی, وہ دنیا جانتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اپنی خدمت میں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کر ٹھیک کر دی, لیکن کبھی بھی دنیا کو انہوں نے سینے سے نہیں لگایا. ان کی زندگی دیکھو, ان کی تاریخ دیکھو. ایک واقعہ میں سناتا ہوں, ایک مرتبہ ان کو ایک استاد انگریزی پڑھاتے تھے, شیخ خلیل عرب, تو ان کے عربی کے استاد سے ایک اور استاد سے, ان کا نام بھی اتفاق سے خلیل تھا, وہ حفصے کے رہنے والے تھے, خلیل حفصی صاحب, وہ انگریزی پڑھاتے تھے. اب میں خود سناتے ہیں, میں نے 10 مرتبہ سنا واقعہ. کہنے ایک مرتبہ میں پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے کہیں جانا تھا کام سے, میں نے کہا کہ مجھے چھٹی دے دی. انہوں نے کہا کہ چھٹی کیا ضرورت. حضرت وہاں کہتے ہیں, ہم نے کہا کہ آپ چھٹی دے دیں گے تو ہمارے کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جاؤ. وہاں کہنے لگے میں نکلا, دروازہ میرے ہاتھ سے چھوٹا اور ذرا زور سے بند ہوا. تو یہ سمجھے کہ یہ جو ہے فرض کا اظہار کیا انہوں نے اور ایک عطا کا اظہار کیا. چھٹی مل گئی تو بہت تیزی کے ساتھ کیا, دروازہ زور سے بند کیا. انہوں نے شیخ خلیل عرب سے شکایت کہ آج علی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. شیخ خلیل عرب نے حضرت وہاں کے بڑے بھائی تھے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب, حضرت وہاں کے مربی تھے, ان سے اجازت لی کہ آج ہم علی کی پٹائی کریں. بہت اچھی بات ہے, آپ کا شاگرد ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت وہاں نے بلایا شیخ خلیل عرب نے اور یہ واقعہ بیان کیا, اور بیان کرتے ہی کچھ سنا نہیں ہم سے, بس پٹائی شروع کر دی. اتنا مارا کہ جب جی نہیں بھرا تو جوتا اتارا, اور جوتا اتار کے سر پر بار بار مارا کہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. اللہ کیا میں سر جگہ پٹتا رہا. اب گھر آیا تو چونکہ یتیم تھے, اس وقت زیادہ عمر نہیں تھی, تو والدہ صاحبہ نے پوچھا, ماں خبر
ہوئی کہ آج بہت پٹائی. تو والدہ صاحبہ نے پوچھا کہ علی سنا ہے کہ تمہارے استاد نے بہت مارا. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت قاضی تقدیر قلم لیے بیٹھا تھا کہ ہم کیا جواب دیں. اس وقت قاضی تقدیر قلم لیے بیٹھا تھا کہ ہم کیا جواب دیتے. اگر ہم یہ کہتے کہ ہاں واقعی آج بہت مارا تو لکھ دیا جاتا ہے کہ علی کو عربی نہیں آئی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل تھا, ہم نے والدہ سے کہا نہیں انہوں نے مارا, ٹھیک کیا, ان کو مارنے کا حق ہے, ہمارے استاد ہیں, تو بس پھر معاملہ صحیح ہو. اور اللہ کی طرف سے میرا فیصلہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بڑے کام کے لیے قبول فرمائے. ایک چھوٹی سی بات لیکن اس سے ایک سبق ملتا ہے. دیکھو ہر چیز کا ایک راستہ ہو. آج اس راستے پر چلے منزل بڑی آسان ہو. راستے سے ہٹ کر چلے کتنا ہی اچھا راستہ نظر آتا ہو لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکتا. میں اس کی مثالیں بھی دیتا ہوں آج کل کہ دیکھو ایک سڑک بڑی اچھی چڑی جا رہی ہے لیکن کہاں جا رہی ہے ہم کو پتہ نہیں, اور ہمیں کہاں جانا ہے اگر ہم کو معلوم ہے تو ہم اس راستے پر چلیں گے جو راستہ ہماری منزل تک جاتا ہے. وہ چاہے سڑک اچھی نہ ہو, اس میں گڑھے ہوں اور بہت ہی خراب سڑک ہو, لیکن اگر منزل ہماری متعین ہے تو ہم اس راستے پر اختیار کریں گے جو ہمیں ہماری منزل سے قریب. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اچھی سڑک پر چلتے چلے. اسی میں اکثر کہتا ہوں کہ دور میں بہت سے لوگ ہیں اچھا بولنے والے, اچھا لکھنے والے اور بہت بہتر طریقے پر اپنی بات کو پیش کرنے والے, لیکن کیا ان کی بات جو بہتر طریقے پر وہ پیش کر رہے ہیں کیا وہ بات صحیح ہے؟ کیا وہ ہمیں منزل تک لے جائے گی؟ کیا ہماری منزل کھوٹی کرنے والی بات؟ آپ یاد رکھیے اس زمانے میں ایسے فتنے ہیں, ایسے لوگ کھڑے کیے گئے ہیں, یورپ امریکہ کی طرف سے بیٹھے ہیں نہ جانے کتنے, اور ان کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آج ہمارے پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایسے خطرات ہیں غلط راستے پر پڑ جانے کے, گمراہی کے راستے پر پڑ جانے کے, کہ ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ کون نہ جانے کس راستے پر چلا جائے. آپ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ آپ ان حقائق کو سمجھیں اور یہ بات یقین کے ساتھ جانیں کہ جو آپ کی منزل ہے, آپ کو اپنی منزل تک جانا ہے, راستہ کیسا ہی ہو اس راستے کو ہمیں سر کرنا ہے, چاہے کتنا ہی خطر راستہ ہو اور کیسا ہی وہ ناہموار راستہ ہو, لیکن اصل ہماری منزل ہے, ہمیں اپنی منزل تک جانا. میرے عزیزوں, آپ اپنے مقصد کو متعین کیجیے, آپ اپنے وقت کی قیمت کو پہچانیے, اور جو باقی رہ گیا آپ یہ سمجھیے کہ بڑا وقت ہم نے گنوا دیا. اب جو بھی وقت ہمارے لیے بچا ہے ہمارے لیے یقین کی موقع ہے, ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس وقت ان کاموں میں لگائیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں, جو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے معاون ہیں, اور اپنی زندگی کو ہم زیادہ سے زیادہ مرتب بنائیں, اپنے اوقات کو مرتب بنائیں, اور اس طرح سے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے لیے بھی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر, اور اس حیثیت سے بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کے ان حالات میں جبکہ ملت اسلامیہ کن حالات سے دو چار آپ جانتے ہیں, اس وقت آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور خاص طور سے نظر علماء کے جو فارغین ہیں میں سمجھتا ہوں ان پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں ملت کے لیے, ملت کی خدمت کے لیے اور ملت کی رہنمائی کے لیے. ساری دنیا میں جو مسلمان بستے ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی ایک نمونہ بنے, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت دے, وہ رسوخ بالعلم عطا فرمائے, پھر آپ کی زبان میں اور آپ کے قلم میں وہ طاقت دے کہ اس کے ذریعے سے آپ ملت کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں ضروری سمجھتا تھا کہ بہت زمانے سے آپ سے بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا, میں نے خیال کیا کہ چند باتیں آپ سے عرض کروں. آپ یہاں سے طے کر کے جائیے کہ آج سے انشاءاللہ ایک نئے دور کا ہمیں آغاز کریں انشاءاللہ. تمام طلباء کی بات طے کریں گے, آپ اس کا فائدہ لیں گے. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جو بچے یہاں نہ آئے ہوں تو جو بچے یہاں موجود ہیں وہ جا کر ان تک بات پہنچائیں کہ بھائی ہم یہاں اپنا وقت ضائع کرتے نہیں ہیں. آپ دوسروں کو غلط راستے پر ڈالیں, خدا نہ خواستہ آپ دوسروں کو ایسی چیزیں دکھائیں موبائل میں کہ وہ معصوم زندگیاں برباد ہوں. یاد رکھیے اللہ کیا پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ بچ نہیں سکے. آپ یہاں طے کیجیے. میں تو بار بار کہہ چکا اور یہاں پر بار بار اعلانات ہوتے رہے کہ یہ ملٹی میڈیا موبائل ہمارے لیے, میں سمجھتا ہوں کسی نام سے کم نہیں, کسی ذہن سے کم نہیں, جو ڈسنے کے لیے کافی ہے, لیکن ہم تیار نہیں ہوتے اس کے. اور مجھے معلوم ہے کہ 80% طلباء کے پاس آج بھی موبائل, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے وقت کو برباد ہی نہیں کرتی. میں کیا کہوں آج اس مسجد میں بیٹھ کر, لیکن آج وقت ہمارے پاس اگر ہم سب طے کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ ملت کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا,
ہم سمجھیں گے تو ملت طاقتور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو عزت ہمارے ذریعے سے دے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم خود اپنے پیر پر کڑھالی مارنے کے لیے تیار، اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تیار، تو یاد رکھیے آپ تو برباد ہوں گے کہ ملت کا بہت بڑا نقصان۔ آپ ملت کی امانت ہیں، آپ ملت کی طاقت ہیں، آپ ملت کا روشن مستقبل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جب ہے کہ اپنے آپ کو خود روشن کرنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو آراستہ کریں، اپنے دل پر محنت کریں، اپنے دماغ پر محنت کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، اور درجوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، کیا اس کو کہنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ نمازوں کا اہتمام کرو یا درجوں کی پابندی کرو؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ تو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ محنت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، لیکن ذرا سا اس کو سے روح دینے کی ضرورت ہے، اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، دماغ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، آپ کو بڑا فہم ملے گا اور کام کے راستے ملیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ بہت سارے اچھی کتابیں پڑھیں، اور نئے دور میں جیسے مصنفین ہیں حامدی صاحب جیسے کہ جو گمراہی کی طرف چلے، کوئی انکار حدیث کرتا ہے، اور نہ جانے آپ کا کیا کیا کیسے کیسے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے اور اس کے نتیجے میں خود گمراہ ہوتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ ہوشیار رہیں، اپنے راستے کو کھوٹا نہ ہونے دیں، آپ منزل تک پہنچیں اور ملت کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ بنیں کہ جب آپ سارے ہو کر کسی علاقے میں جائیں تو تنہا آپ کی ذات پورے علاقے کے لیے کافی ہو، اور آپ کی ذات سے پورے علاقے میں روشنی ہو، آپ جواب بن کر وہاں پر رہیں، اور ظاہر ہے کہ جواب جب جلتا ہے بستی جلتی ہے، آپ قربانی دیں گے، لیکن آپ کی قربانی سے عالم میں روشنی پھیلے گی، آپ کا علاقہ روشن ہوگا، پیچھے چراغ جلیں گے کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں روشنی کا سامان فرما دے، اس ملک میں روشنی کا سامان فرما دے۔ اللہ یہ سب کچھ آسان ہے، لیکن اس کے لیے عزم و حوصلے کی ضرورت ہے، ہمت و ارادے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے آج میں پھر دوہرا کر کہتا ہوں اس بات کو کہ آج طے کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بتا دے گا کہ یہاں کون سا نیا نظام سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ سے اس کا صحیح فہم دے، اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔